سب کو پاسٹر جاوید حنیف کا سلام پہنچے، اور آج ایک مرتبہ پھر سے میں آپ سب کے سامنے جان ٹی وی پہ خداوند کے پاک کلام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ سب جان ٹی وی کے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب خداوند کے پاک کلام سے رابطہ رکھیں تاکہ کلام ہمیں بحال کرتا رہے، بائبل مقدس ہمیں تقویت بخشتی رہے۔ آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج اپنی بہتری کے لیے، زندگی کی بحالی کے لیے، اپنی شفا اور معجزے کے لیے رابطہ کریں گے۔ آج کل ہمارے ارد گرد اور ہماری زندگی میں جو ہے ہم ایک چیز بڑی دیکھتے ہیں کہ ہمیں شفا کی ضرورت ہے، ہمیں معجزے کی ضرورت ہے، ہمیں برکت کی ضرورت ہے، اور جب بھی ہم اپنی شفا کے لیے خداوند کی طرف نگاہ لگاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ شفا پا لیتے ہیں، کئی دفعہ لوگ شفا یاب نہیں ہوتے، اور پھر وہ خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں شفا دینا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر آپ بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ بائبل سے رابطہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ بائبل کے ذریعے سے اپنے خدا کو ملنے والے لوگ ہیں، تو پھر بائبل آپ کی صحیح رہنمائی فرمائے گی، اور بائبل آپ کو صحیح بتائے گی کہ آپ کو اپنی زندگی میں شفا کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں۔ آج ہم بائبل میں سے رابطہ کریں گے۔ دنیا ہر طرف بھاگتی پھرتی ہے شفا کے لیے، معجزات کے لیے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شفا ہی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ شفا ہم خداوند یسوع مسیح سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہوں تو ہم خداوند یسوع سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہوتی رہے۔ تو بائبل مقدس کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ، یہ ایک عورت کی شفا یابی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو بدرو تنگ کرتی ہے، بدرو ستاتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح سے التجا کرتی ہے کہ میری بیٹی کو شفا یاب کر۔ خداوند یسوع مسیح پہلے تو اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں، اور پھر شاگرد بھی کہتے ہیں کہ خداوند یہ ہمارے پیچھے آتی ہے، تو اس کی بیٹی یا اس کو رخصت کر دیں یا پھر اس کے لیے کوئی معجزہ کر۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عورت پھر خداوند یسوع کو فالو کرتی جاتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اور جب خداوند یسوع دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے پیچھے آتی جاتی ہے، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اسے جو ہے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ عورت مسلسل خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتی رہی، اور آخر کار خداوند یسوع نے اس کے ایمان کی تعریف بھی کی، اور پھر اس کے ایمان کو سراہا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تیرے ایمان نے تیری بیٹی کو چنگا کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی بیٹی کو شفا یاب کیا، اور پھر وہ بڑی خوشی سے اپنے گھر کو واپس لوٹ گئی۔ تو ہم یہ حوالہ دیکھتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے اس حوالے کے اندر جو ہے کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں جو ہمیں شفا دے سکتی ہیں۔ ہم ایک بات تو کریں گے کہ یہ عورت ایمان والی عورت تھی، شاید اس کے ایمان کے وسیلہ سے اس کو شفا ملی، لیکن اس کے پاس اور کچھ چیزیں بھی تھیں جس کے ذریعے سے اس نے خداوند یسوع سے شفا لی۔ یہاں پہ 21ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سور اور سیدا کے علاقہ میں آئے ہیں، اور جب وہ سور اور سیدا کے علاقہ میں آئے ہیں تو یہ عورت وہاں پر جو ہے ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکل کر، یعنی سور اور سیدا کی سرحدوں سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے پکارنے لگی، اس کے پیچھے پیچھے اس کو پکارتی ہوئی اس کو فالو کرنے لگی، اور اسے کہنے لگی، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر،
اور ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یسوع کو فالو کرنے لگی اور یسوع کے پاس آ کے اس نے التجا کی۔ سو تین چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ اس حوالے میں دیکھیں گے، تین باتیں ہیں جو اس حوالے میں ہم آج دیکھیں گے کہ اس عورت کی زندگی میں کیا چیزیں تھیں کہ یسوع نے ایک تو اس کے ایمان کو سراہا اور پھر اس کے زندگی میں معجزہ بھی کیا۔ پہلی بات، یہ ہنگر تھی، یہ بھوکی تھی، یہ یسوع کے لیے بھوک اور پیاس رکھتی تھی۔ یہاں پہ 3H ہمیں نظر آئیں گے اس حوالے کے اندر۔ انگلش حروف تہجی جو ہے، انگلش کے جو لیٹرز ہیں، اس کا جو لیٹر H ہے وہ 3H ہم دیکھیں گے۔ پہلا H ہے، یہ عورت جو ہے یہ ہنگر تھی، اور یہ ہنگر کیا تھی؟ ایک تو اس کی بیٹی بیمار تھی، اس کی بیٹی کو بدرو تنگ کرتی تھی، اور پھر جیسے اسے یہ پتا چلا کہ یسوع میری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ یسوع کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دیکھیں اب اس کو پتہ نہیں کہاں سے پتا چلا، چونکہ یہ غیر قوم عورت تھی اور یہ یہودی نہیں تھی اور یہ غیر قوم علاقوں میں رہتی تھی، اور شاید وہاں پہ کسی کو شفا ہوئی اور اس نے آگے یسوع کا بتا دیا۔ ہاں، ہمیں بائبل میں ایک شخص ضرور ملتا ہے جس میں بدروہیں تھی، 2000 بدروہوں کا لشکر تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، جو قبروں میں رہا کرتا تھا۔ خداوند یسوع نے اسے شفا دی، اس میں سے بدروہیں نکالی اور بدروہیں جو ہے وہ سوروں میں چلی گئیں، اور اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ رہائی پا گیا، شفا پا گیا۔ اور یسوع نے اس کو کہا کہ جا کے دک پلس میں منادی کر، یعنی 10 شہروں میں منادی کر۔ ہو سکتا ہے کہ منادی کے دوران وہی شخص جو ہے اس عورت کو ملا ہو اور اس نے یسوع کے بارے میں اسے بتایا ہو کہ مجھ میں سے یسوع نے بدروہیں نکالی ہیں، تمہاری بیٹی کو بھی وہی شفا دے سکتا ہے۔ اب یہ یسوع کے لیے ہنگر تھی، یسوع کو ڈھونڈ رہی تھی، یسوع کو تلاش کر رہی تھی، اور یہ ہر جگہ پہ گئی ہے۔ یہ دیکھیں، اس وقت تو یسوع نے صاف ہی کہہ دیا تھا کہ لومڑیوں کے، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو صاحب بائبل میں فرما دیا تھا کہ ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اب خداوند یسوع کو ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا۔ خداوند یسوع مسیح کبھی کسی جگہ پہ میٹنگ کرتے تھے، کبھی کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو آزاد اور رہا کرتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک خداوند یسوع مسیح صبح کہیں ہوتے تھے، شام کو کہیں ہوتے تھے، اور ایسے شخص کو ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا۔ اب یہ عورت نہ جانے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو تلاش کرتی رہی ہے، کہاں کہاں ڈھونڈا ہے۔ یسوع کو وہی شخص ڈھونڈے گا جو ہنگر ہوگا، جو یسوع کا بھوکا ہوگا، یسوع کی تڑپ رکھتا ہوگا، یسوع کے لیے بے چینی رکھتا ہوگا، یسوع سے ملنے کی جستجو اس کے اندر ہوگی، یسوع سے ملنے کی خواہش اس کے اندر ہوگی۔ جس کے اندر یسوع کے لیے بھوک ہے وہی یسوع کو تلاش کرے گا، وہی یسوع کو ڈھونڈے گا۔ اب یہ عورت کہیں بھی پھر کے جہاں کہیں بھی گئی، آخر کار یہ یسوع کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور جیسے یہ یسوع کے پاس آتی ہے تو پھر یہ یسوع کے آگے آ کے اپنا واقعہ سارا پیش کرتی ہے۔ 22ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 22ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اس سے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اب یہاں پہ یہ عورت جیسے یسوع سے ملتی ہے اسے ابن داؤد کہہ کے پکارتی، اور یسوع نے اسے ریفیوز کر دیا۔ یسوع نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ عورت جو تھی یہ مایوس نہیں ہوئی کہ یسوع نے جو ہے وہ مجھے اب انکار کر دیا ہے کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو شفا یاب کر سکتا ہوں، ان کو معجزہ دے سکتا ہوں اور دوسروں کو نہیں۔ اب یہ عورت پھر بھی یسوع کو فالو کرتی رہی ہے۔ شاگردوں نے بھی کہا کہ خداوند اسے رخصت کر دے، یہ پھر بھی یسوع کو فالو کرتی رہی ہے۔ جب تک یہ ابن داؤد کہہ کے یسوع کو پکارتی رہی ہے تو یسوع نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جیسے ہی اس نے گر کر یسوع کو سجدہ کیا پھر یسوع اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھیں، اگر یسوع کو ہم صرف ایک انسان سمجھیں گے نا تو پھر یسوع ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یسوع کو ہم خدا کا بیٹا مانتے ہوئے اس کو فالو کریں گے، وہ ضرور ہمیں اپنی بخشش دے سکتا ہے، وہ ضرور ہمیں شفا یاب کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ یسوع کے لیے ہنگر تھی، یسوع کے لیے بھوکی تھی، جگہ جگہ یسوع کو تلاش کر رہی تھی، اور آخر کار اس کی تلاش ختم ہوگی۔ اس نے یسوع کو پا لیا اور اپنی درخواست اس کو
پیش کی. آپ کتنے کے یسوع کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ آپ کتنی تڑپ رکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے کہتے رہیں کہ بس یسوع جو ہے وہ مجھے شفا دے دے گا گھر ہی، تو دیکھیں ہمیں یسوع کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اپنی شفا کے لیے، اپنا معجزہ پانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ خداوند تو کہاں ہے، کیسے میں خداوند سے اپنا معجزہ پا سکتا ہوں. ہمیں یسوع کے لیے بھوک اور پیاس اور تڑپ رکھنی ہوگی. دوسری بات جو اس عورت کی زندگی میں تھی وہ تھی ہیوملٹی. پہلے وہ ہنگر تھی، پھر وہ ہیوملٹی تھی، ہمبل تھی وہ. یہاں پہ 25ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں اسے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. اب یہ عورت جو ہے پہلے اس کی زندگی میں ہنگر پانا ہے، یسوع کے لیے بھوکی اور پیاسی ہے. دوسری بات جو اس کی زندگی میں نظر آتی ہے یہ ہمبل ہے، ہیوملٹی اس کی زندگی کے اندر ہے کہ اگر یسوع نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، تو یہ پھر بھی وہاں پہ ہمبل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ خداوند کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے ایسا کہہ بھی دیا ہے، اگر آپ نے مجھے جانوروں سے ملا دیا، جانوروں سے تشبیہ دے دی ہے مجھے، تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے شفا چاہیے. دیکھیں جب تک ہماری زندگی میں پہلا ایچ ہم ہنگر نہیں ہوں گے، ہم یسوع کو تلاش نہیں کر سکتے. دوسری بات، کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمبل ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے چرچ کے معاملات میں، ہمیں اپنے پاسمان کے معاملات میں، ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں ہمبل ہونا پڑے گا. اور جب ہم ہمبل ہوں گے تبھی ہم شفا پا سکتے ہیں، تبھی ہم خداوند اپنے خدا سے معجزہ پا سکتے ہیں. ہمیں پہلی بات ہنگر ہونا پڑے گا، دوسری بات ہمیں ہمبل ہونا پڑے گا. اور چاہے معاملات کچھ بھی ہو جائیں، جب ہم ہمبل ہوں گے تبھی ہم اپنا معجزہ پا سکیں گے. تیسری اور آخری بات ہم دیکھیں گے، تیسرا ایج اس کی زندگی میں کیا تھا. 28ویں آیت، اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. تیسری بات جو اس کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ہے ہوپ. پہلی بات وہ یسوع کے لیے ہنگر تھی، دوسری بات وہ ہمبل تھی، تیسری بات جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہوپ تھی. یسوع کے لیے اس کے اندر ہوپ تھی. وہ اپنے گھر سے امید کے ساتھ نکلی تھی کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی، میں اپنا معجزہ پاؤں گی، میں اپنی بیٹی کے لیے شفا پاؤں گی، میں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گی، میں ایسے واپس لوٹ نہیں جاؤں گی. دیکھیں ہم کتنے کا ہنگر ہیں، ہم کتنے کا ہمبل ہیں، اور کیا ہمارے پاس ہوپ ہے کہ نہیں. آج تو ہم اپنی ساری امیدیں کھو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نا امید ہو گئے ہوئے ہیں. ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم شفا نہیں پا سکتے، شاید یسوع ہمیں شفا نہیں دینا. اگر ہم اپنی ہوپ ہی کھو بیٹھیں گے تو ہم واقعی میں اپنا معجزہ نہیں پا سکتے، ہم اپنی شفا نہیں پا سکتے. آج جس کی زندگی میں یہ 3H آ جاتے ہیں، یہ 3 باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ یسوع کے لیے ہنگر ہو، وہ یسوع کے لیے ہمبل ہو، اور پھر تیسری بات وہ یسوع کے لیے اس کے اندر ہوپ ہو کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گا اور یسوع جو ہے وہ مجھے معجزہ عطا کرے گا، میں نے خالی واپس نہیں آنا. یہ عورت گھر سے ہی ہوپ لے کے چلی تھی، اور جیسے ہی یسوع کے پاس پہنچی ہے تو یہ خالی واپس نہیں آئی، بلکہ اس نے یسوع سے معجزہ پایا. کیا یہ 3H، یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں ہیں تو پھر ہم یسوع سے معجزہ پا سکتے ہیں. اگر یہ 3 باتیں ہماری زندگی کے اندر نظر آتی ہیں تو پھر ہم ضرور یسوع سے وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جس کے لیے ہم اس کے پاس آئے ہیں. اور یہ 3 باتیں ہیں جو اس عورت کی زندگی میں بھی تھی کہ یہ یسوع کے لیے ہنگر تھی، ہمیں بھی یسوع کے لیے ہنگر ہونا ہے. پھر دوسری بات یہ ہمبل تھی کہ یسوع نے اسے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. یہ ہمبل تھی، پھر بھی یہ ہمبل ہوئی، کہنے لگی خداوند تو اپنی میز سے گرے ہوئے ایک ٹکڑا ہی مجھے دے دے. یہ ہمبل تھی، اور اس لیے یسوع نے اس کے لیے معجزہ کیا. تیسری بات اس کے اندر ہوپ تھی، اسی لیے یسوع نے اسے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا، جیسا تو چاہتی ہے. اب دیکھیں یسوع نے کہا جیسی تیری ہوپ ہے، جیسا تو چاہتی ہے. تیسری بات اس کی زندگی میں ہوپ تھی. کیا ہمارے اندر یہ 3 باتیں ہیں؟ کیا ہم ہنگر ہیں؟ کیا ہم ہمبل ہیں؟ کیا ہمارے اندر ہوپ ہے؟ اگر یہ تینوں باتیں ہیں تو پھر ہم یسوع سے اپنا معجزہ پا سکتے ہیں. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور جان ٹی وی کے ناظرین کو خداوند اپنی برکت میں چھپائے رکھے. خداوند آپ کے ساتھ ہو.